علیہ الصلاۃ والسلام جب تعمیر کعبہ سے فارغ ہوئے تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ کہ اے ابراہیم لوگوں میں حج کا اعلان کر دے۔ عرض کیا یا اللہ پورے لوگوں تک میری آواز کیسے پہنچے گی؟ تو اللہ نے فرمایا آواز دینا تیرا کام اور پہنچانا میرا کام۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوہ ابو قبیس پر چڑھ کر آواز دی، جو جہاں بھی موجود تھا سب نے ابراہیم کی آواز کو سنا کہ اے لوگو اللہ کے گھر کا حج کرو۔ بلکہ جو صلب پدر میں تھا، یعنی ابھی باپ کی پشت میں یا شکم مادر میں تھا، اس نے بھی آواز سنا۔ بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے نا، کہ قیامت تک جتنے آنے والے تھے سب نے اس آواز کو سنا، اور جس نے ایک مرتبہ لبیک کہا اللہ نے اس کی قسمت میں ایک مرتبہ حج لگ دیا، جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا اللہ نے اتنی مرتبہ اس کی قسمت میں حج لے دی۔ لبیک کا معنی بنا کیا ہے؟ میں بار بار حاضر ہوں۔ لبیک اس کو عربی میں یہ اصل تھا الب لکا البابین، تو اس کا معنی کیا؟ یا اللہ میں بار بار حاضر ہوں۔ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ آج عرفات میں وہ لکھے ہوئے 10 لاکھ، تو اس سے کہیں زیادہ ہوں گے، کوئی مشرق سے مغرب سے شمال سے جنوب سے دنیا کے ہر کونے سے لوگ وہاں موجود ہیں، اور مختلف ممالک کے مختلف قوموں کے مذہب تو ایک ہی ہے، جتنے لوگ اکٹھے میدان عرفات میں موجود ہوتے ہیں کسی اور جگہ میں موجود نہیں ہوتے۔ عام حالات میں تو 20 لاکھ تک بھی جاتا ہے، شاید سے بھی زیادہ جاتا ہو۔ تو اس سال کہتے ہیں کہ وہ جو ٹی وی والے بتاتے ہیں 10 لاکھ، تو اتنی تعداد میں مختلف ممالک کے لوگ اور کسی جگہ جمع نہیں ہوتے۔ وہ دیکھیں لاکھوں ہوتے، واہ سارے پیسے لگتے ہیں، تو اتنے لگا کے بندے جاتے ہیں، اور پھر وہاں دیکھیے کہ شریعت کا مساوات، سب کا ایک ہی لباس ہے، سب کا، چاہے وہ امیر ہے غریب ہے بادشاہ ہے فقیر ہے، سب ایک لباس میں ملبوس ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب کے طریقے پر جو مساوات اور برابری کا درس دیا ہے، کسی اور مذہب میں یہ مساوات نہیں ہے۔ بلکہ آپ کو پتہ ہوگا کافر تو غلاموں کے پاس بیٹھنے کو توہین سمجھتے تھے، غلاموں سے انسان جانوروں سے بھی زیادہ برا سلوک کرتے تھے، مگر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو بلندی عطا فرمائی۔ اور تاریخ میں فقط ایک واقعہ ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبہ کی چھت پر اذان دی ہے، نہ اس سے پہلے کبھی نہیں دی ہے، نہ اس کے بعد کبھی نہیں دی ہے۔ تو یہ حضرت بلال کو حضور نے کیوں کروایا؟ علماء فرماتے ہیں اس لیے کہ جو سرداران قریش ان کو معلوم ہو جائے کہ جب غلام اسلام کے دامن میں آتا ہے تو اس کو کتنی عزت ملتی ہے۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا، خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا۔ سریا کہتے ہیں وہ ستارہ جو سب سے بلند ہے نا، اس کو سریا۔
تو جو خاک کے ذرے سے محبوب کریم کی برکت سے وہ ثریا کی بلندی تک پہنچ گئے. ایک عرب نے آدمی کا بول بالا، خاک کے ذروں کو شے ثریا، خود جو نہ تھے راہ پر، خود جو نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. جو گمراہ تھے وہ راستہ بتانے والے بن گئے، ڈاکو عزتوں کے محافظ بن گئے. خود نہ جو تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. وہ کیا نظر تھی، وہ کیا جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، مردوں کو مردہ زندہ کرنے والا بنا دیا. سرکار کی نگاہ سے مردے زندہ نہیں ہوئے بلکہ مردوں کو زندہ کرنے لگے. وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیح. تو آج آپ عرفات میں لاکھوں انسان کا سمندر ہے، تو وہ سارے ایک لباس میں ملبوس ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ اسلام جو ہے وہ مساوات اور برابری کا درس دیتا ہے. اس میں ایک اور بھی بے شمار حکمتیں ہوں گی. یا ایک تو یہ ہے کہ وہ چونکہ جو مردہ پہنتا ہے وہ بھی لباس انسلا ہوتا ہے، تو وہ آدمی ہر وقت اپنی موت کو سامنے رکھے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، محمود بادشاہ سی ایاز. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، نہ کوئی بندہ، کوئی بادشاہ نہیں، کوئی غلام نہیں، سارے اللہ دے بندے نے. کسے دے بندے نہیں بلکہ نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. بندہ و صاحبو، بندہ و صاحبو، محتاج و غنی ایک ہوئے. آج عرفات سارے ایک ہے کہ نہیں؟ بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے. تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک. شارٹ کٹ ہی کرتا ہوں، یاد آ گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں غسان کا بادشاہ جبلہ بن اہم مسلمان ہو گیا. آپ نے بڑا اس کا استقبال کیا، جیسے بادشاہوں کو اعزاز دیا اکرم الناس علی منازلہم، اس کی حیثیت کے مطابق اس سے سلوک کیا. آپ حج کو آئے، وہ بھی آیا. حج میں طواف کرتے ہوئے کسی ایک عام بندے کا پاؤں اس کے تہ بند پر آ گیا، تہ بند کھل گیا. وہ بادشاہ والی اکڑ تھی، اس نے تماچا مار کے اس کا ناک توڑ دیا. وہ بندہ حضرت فاروق اعظم کے پاس آیا، آپ نے جبلہ کو بلایا، فرمایا دو ہی باتیں ہیں، یا اس کو راضی کرو یا قصاص کے لیے تیار ہو جاؤ. قصاص سمجھے بدلہ، یا اس کو راضی کرو، کیونکہ جو مضروب ہوتا ہے اس کو معاف کرنے کا اختیار شریعت نے دیا ہے. وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ. تو یا اس سے معافی مانگو یا اس کو راضی کرو، یا اس کہنے لگا میں بادشاہ، یہ عام بندہ میں اور یہ برابر کیسے ہو گئے؟ فاروق اعظم نے فرمایا اسلام نے دونوں کو برابر کر دیا. اس نے کہا مجھے کچھ مہلت دے. فرمایا مہلت لے لو. وہ رات کی تاریکی میں بھاگ کے پھر مرتد ہو گیا. فاروق اعظم نے اسے مرتد تو ہونے دیا مگر اسلام کے نظام عدل پر دبا نہیں لگنے دیا. اس لیے جب فاروق اعظم کے زمانے میں ایک مرتبہ زمین مدینہ میں زلزلہ آیا، آپ نے کوڑا مایا، فرمایا اے دل کر رہی علامات لے کے ٹھہر جا، میں نے تجھ پر انصاف نہیں کیا.
اسی وقت زمین کا زلزلہ ختم ہو جاتا ہے۔ ترجمان نبی ہم زبان نبی، ترجمان ہی ہم زبان نبی، جان شان عدالت۔ اور حضور نے فرمایا کسی عجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اگر فضیلت ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر ہے۔ کسی عربی کو عجمی پر، عجمی کہتے ہیں جو غیر عربی ہے، ہاں ہمیں عربی ہونے کے ناطے سے عربیوں کا احترام کرنا چاہیے کہ حضور کے علاقے والے ہیں، مگر فضیلت جو ہے وہ ادب الگ ہے، مگر فضیلت کا دار و مدار تقوی ہے۔ تو کسی عجمی کو عربی پر، عربی کو عجمی پر، گورے کو کالے پر فضیلت نہیں ہے الا بالتقوی، مگر ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی بارگاہ میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے ایک کسی جس کو دنیا میں اللہ کی بارگاہ میں تو کوئی پیشہ بھی جو ہے نا وہ کمزور نہیں، جسے انسان کمزور پیشہ سمجھتے ہیں، اگر وہ تقوی میں زیادہ ہے تو وہ سب سے اعلیٰ وہی اللہ کی بارگاہ میں ہوگا، چاہے وہ کسی قوم سے ہو، کسی خاندان سے ہو، کسی قبیلے سے ہو۔ بندہ عشق شویق ترک نسب کن جامی، بندہ عشق شدی یا شوی ہے مجھے بھول رہا ہے بھائی، اگر کسی کو یاد ہے بتا دو۔ بندہ عشق شوی چاہیے قاعدے کے مطابق، بندہ عشق شوی ترک نسب کن جامی، دری راہ فلاں ابن فلاں چیزیں نیست، کہ تو عشق کا بندہ بن جا، کیونکہ اس راہ میں یہ نہیں ہے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے، جو کرے گا وہی آگے نکلے گا، بلکہ حضور نے فرمایا قابل توجہ، من بطأ بہ اعمالہ لم یسرہ نسبہ کما قال، جس کا عمل اسے پیچھے چھوڑ جائے اس کا نسب اسے آگے لے کر نہیں جا سکے گا، جس کا عمل اسے پیچھے چھوڑ جائے تو اس لیے نہ بیلی ہو سکے بائی، نہ بیٹا باپ تے مائی، کیوں پھرتا ہے سودائی عمل نے کام، کیوں پھرتا ہے سودائی۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے حضور مدینہ میں کتنے برس رہے؟ 10 برس، مگر 10 برس میں آپ نے حج صرف آخری سال ہی کیا، اسی کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ اور اتفاق سے جس سال سرکار نے حج کیا وہ جمعے کا حج تھا، تو اس لحاظ سے اس کو عام لوگوں میں کیا کہتے ہیں؟ حج اکبر۔ ویسے کتابوں میں اس کا کوئی نہیں لکھا ملتا، یہی بس نسب ہو سکتی ہے۔ ایک تو جمعے کی فضیلت اپنی ہے، ظاہر بات ہے کہ جمعہ افضل ہے، اس لحاظ سے جمعے کا بھی افضل ہونا چاہیے، باقی اس کتابوں میں اس کی فضیلت الگ کوئی نہیں ملی مجھے کہ اس کو حج۔ اتفاق ایسا کہ جس 94 میں تو میں حج کے لیے گیا تو اس وقت بھی یہ جمعے کے دن تھا، تو اس وقت یہ فون تو نہیں ہوتے تھے، وہ جو کیب اتنے دوجیاں کھڑے کھڑے سارے کہتے مبروک حج اکبر، مبروک حج اکبر۔ اور پھر جب جمعے کو حج ہو نا، اب تو انہوں نے پابندیاں لگا دی ہیں نا، تو مقامی آبادی بھی بہت زیادہ آ جاتی ہے، مقامی آبادی بھی، کہ وہ جمعے کے دن تو ہمارے سال بھی تقریباً وہ سینکڑوں آدمی تو کنکریوں میں کچلے گئے تھے، ہم بھی پھنس گئے سے زندگی باقی تھی، بچ گئے۔ وہ حاجی صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں، وہ بھی اتفاق سے آ جائے ہیں۔ تو یہ تو اس وقت لڑکا تھا بالکل، میں بھی جوان، یہ 28 سال پہلے، اب ماشاء اللہ میری 73-74 سال ہو گئے، اس وقت جوان تو میں نہیں تھا، بار بوڑھا بھی نہیں تھا، تو یہ تو بالکل لڑکا تھا۔ تو اس سال بھی کتنے ہی لوگ، اور ہم نے بھی دیکھا کہ لوگ کچلے جا رہے ہیں، اب ہم گھبرا گئے، آگے بھی نہیں جا سکتے تھے، پیچھے بھی نہیں، کیونکہ بندہ وہاں اپنی حرکت سے نہیں چلتا ہے، وہ پیچھوں کے تکے سے چلتا ہے۔
اب تو ماشاءاللہ سنا ہے کہ انہوں نے آنے کا راستہ لا کے جانے کا، اس وقت راستہ ایک ہی تھا، اور پھر پھنس گئے ہم۔ زندگی ہو تو بندہ بچ جاتا ہے، نہ تو ٹھیڈا لا کے مر جاتا ہے۔ باہر چلو ہم جب آئے نا کیمپ میں، اب کہ ہم کل جائیں گے، آج ہی ہم سے لگتے، تو وہاں ایک بابا تھا کیمپ میں، انہوں نے ہمارے چہروں کو دیکھا ہوگا نا، گھبراہٹ بھی تھی کوئی، تو ہمیں انہوں نے یہ کی بلایا، حاجی صاحب لسی تھی نا میرا خیال، لسی اس نے ہمیں بابے نے بلائی تھی۔ تو مطلب یہ ہے کہ حضور لاکھوں کی تعداد میں، اس وقت بھی تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام تھے۔ حضور نے جب حج فرمایا تو 1 لاکھ سے زیادہ ہی تعداد تھی، مگر حضور نے جب خطبہ دیا نا اونٹنی پر سوار ہو کر، اور اتنے لاکھ بندہ ہوئے نا تو کنے سپیکر لاندے نا، وہاں کوئی سپیکر نہیں تھا، جتنی آواز سب سے قریب والا سنتا تھا اتنی سب سے دور والا بھی سنتا تھا، جتنی آواز۔ اور یہ کرامت اللہ نے حضرت غوث اعظم کو بھی عطا فرمائی تھی، آپ کے وصل سے واز میں بے شمار لوگ ہوتے، مگر آپ کی آواز جتنی قریب والے تک پہنچتی اتنی دور والے تک پہنچتی تھی۔ اور یہ میں نے پہلے بتایا بات کہ جو کمال اللہ کے نبی کا معجزہ ہو سکتا ہے وہ ولی کی کرامت ہو سکتی ہے، بلکہ ولی کی کرامت اس نبی کا معجزہ ہوتا ہے جس کا وہ امتی ہوتا ہے، کیونکہ اس نبی کی غلامی کے صدقے میں اس کو وہ غلام کمال ملا ہوتا ہے۔ بہرحال تو حضور علیہ السلام نے خطبہ دیا تو اس میں یہ فرمایا، ان دماءکم و اموالکم، یہاں نہیں مجھے لکھا مگر میرے ذہن میں پکا ہوا ہے، ہوگا کہیں نہ کہیں، وَآرَازَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَتِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فرمایا سن لو، بے شک تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں اسی طرح حرمت والی ہیں جس طرح یہ مہینہ حرمت والا ہے، یہ شہر حرمت والا ہے۔ تو مطلب ہے کہ مسلمان کی مال، جان، آبرو کی حفاظت کرنا یہ سب فرضوں سے زیادہ اہم فرض ہے۔ بلکہ آج میں نے ایک حدیث دیکھی قابل توجہ کہ فرمایا فرضی صورت ہے، اگر زمین و آسمان والے سارے مل کے ایک بندے کو ناحق قتل کرے، اللہ سب کو ان کے منہ جہنم میں داخل کر دے۔ ایک انسان کے بدلے پوری کائنات بالفرض، یہ فرضی صورت ہے نا کہ فرض بالفرض ایسا ہو جائے، اکبہم اللہ فی النار، اللہ ان سب کو اوندا منہ جہنم میں داخل کرے گا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ مسلمان کی جان کی قدر و قیمت اللہ کی بارگاہ میں کیسے ہے۔ بلکہ مجھے حدیث کے الفاظ تو یاد نہیں، مفہوم یقیناً یہ ہے کہ مومن کی جان کی حرمت کعبہ کی حرمت سے بھی زیادہ ہے۔ مومن کی جان کی عزت، اور مسلمان کون ہوتا ہے؟ المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان کامل وہ ہے نہ اس کی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچے نہ اس کے ہاتھ سے تسلیف پہنچے۔ ایک بندہ ہے وہ شب بیدار ہے، راتوں کو جاگتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے، تسبیح پڑھتا رہتا ہے، نمازوں 7-8 پڑھتا ہے، مگر ہمسائے اس سے تنگ ہے تو اللہ بھی اس سے ناراض ہے، اللہ اس سے راضی نہیں ہے۔ اللہ اس سے، اس لیے کہ اللہ کو راضی کرنے، اس کی عبادت کے ساتھ ساتھ اس کی مخلوق کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔ ذرا حدیث یاد ہے کہ موضوع کہ حضور نے فرمایا الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ عیال کہتے ہیں جس کی روزی انسان کے ذمہ ہوتی ہے، اہل و عیال، تو ساری مخلوق کو اللہ رزق دیتا ہے۔ وَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ أَرْحَمُ بِعِيَالِهِ، اللہ کو وہ بندہ سب سے پیارا ہے جو اس کی مخلوق سے زیادہ رحم کرتا ہے۔ کرو مہربانی تم اہلِ، ایک سارے نوان تھے سارے پڑھ لو، سستی ختم ہو جائے گی۔ کرو مہربانی تم
خدا مہرباں ہوگا، خدا مہرباں ہوگا۔ اور عرفات وہ آج حج ہے نا، تو اللہ کی رحمتیں جتنی آج وہاں نازل ہو رہی ہیں کہیں اور جگہ نازل ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ما من یوم اکثر من ان یؤتک اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ۔ اللہ یوم عرفہ کو جتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے کسی اور دن آزاد نہیں کرتا۔ اور پھر اللہ فرمایا وَإِنَّهُ لَيَدْنُو مِنْكُمْ ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ۔ پھر اللہ بندوں کے قریب ہوتا ہے، تو علماء فرماتے ہیں اس کا معنی اللہ ہی جانتا ہے کیا ہے، کیونکہ وہ ہر وقت قریب ہی ہے، بلکہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو اس کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یار من نزدیک ترز من و منست وہیں عجب کہ من از و دورم۔ شاہ سعدی فرماتے ہیں کہ اللہ مجھ سے بھی زیادہ قریب ہے، یہ بڑی عجیب بات ہے کہ میں اس سے دور ہوں۔ تو اللہ تو پھر علماء نے آسان ترجمہ کیا ہے کہ اللہ کے قریب ہونے کا مطلب اس کی رحمت کا قریب ہونا ہے، کہ اس کی رحمت بندوں کے ثم یباہی بہم الملائکۃ فیقول ماذا اراد ہؤلاء، پھر اللہ فرشتوں سے بطور فخر فرماتا ہے کہ اے فرشتوں دیکھو یہ میرے بندے اتنے دور و دراز سے کس لیے آئے ہیں، صرف مجھے راضی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کوئی مشرق سے، کوئی مغرب سے، کوئی شمال سے، جنوب سے، اتنی مشقت اٹھا کے اتنے پیسے خرچ کر کے، مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی۔ اور بڑا ہی گھاٹے والا ہے وہ بندہ جو اللہ کی رضا مقصد نہ رکھے، اس سے زیادہ گھاٹے والا کوئی ہو سکتا؟ لیکن یہ یاد رکھے کوئی ہو، ہمیں ہرگز جائز نہیں ہے کہ ہم کسی کی نیت پر شبہ کریں، وہ نیت اللہ اور اس کا معاملہ وہ جانے۔ ہمیں کوئی بندہ کام کرتا ہے نا، سمجھنا یہ چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اگر غلط کرے گا صحیح کرتا ہے وہ اللہ اور اس کا معاملہ، ہمارا معاملہ نہیں ہے۔ ہم یہ ہے کہ جو اس لیے وہ محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی بندہ کہے کہ میں سید ہوں، ہم پر لازم ہے اس کو سید ماننے، وہ غلط ہے جھوٹ ہے وہ جانے اور اللہ جانے۔ ہم جب یقین سے نہیں جانتے یہ کیا ہے، تو جو کہے گا اس کے مطابق ہمارے لیے ماننا ضروری ہے، مگر یہ یاد رکھے یہ ہمارے لیے ماننا ضروری ہے، مگر جو سید نہیں ہے اس کو سید بننا حرام ہے۔ جو سید نہیں ہے سید بننا، کیونکہ مجھ سے جو بعض لوگ واقف نہیں کہ بلا شاہ جی کی وجہ سے مجھے اکثر لوگ مجھے کہیں شاہ جی ابھی بھی کل کی بات ہے یا پرسوں کی، میں نے کہا میں سادات کا غلام ہوں، دعا کرو کہ یہاں بھی غلامی میں رکھے وہاں بھی غلامی میں رکھے۔ تو سادات کی غلامی کر لو عزت مل ہی جاتی ہے، تو جھوٹی سادات سے عزت نہیں ملتی ہے، وہ ذلت ملتی ہے۔ اس لیے اگر کسی کو عزت چاہیے تو وہ سادات کا سچا غلام بن جائے، اللہ یہاں بھی عزت دے گا وہاں بھی عزت ہے۔ بسد کو صفا گشت بیچارہ جامی، بسد کو صفا گشت غلام غلامان آل محمد، غلام غلامان، غلام غلامان، غلام غلامان۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ ارشاد فرماتا ہے جو میدان عرفات میں حاضر ہوتے ہیں، اے انسانوں تمہارے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہوں، بارش کے قطروں کے برابر ہوں، درخت کے پتوں کے برابر ہوں تو میں سب کو بخش دوں گا۔ اب بخشے بخشائے اپنے گھروں کو جاؤ، بخشے بخشاؤ اپنے گھروں کو جاؤ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اب اس دن کو بخشش ہوتی ہے نا تو شیطان میں تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ شیطان کو جب نکالا نا تو اس نے اللہ سے کہا یا اللہ مجھے تیری عزت و جلال کی قسم جب تک ان کے جسموں میں جان ہے میں نے گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ نے فرمایا مجھے عزت و جلال کی قسم جب تک یہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں ان کو معاف کرتے رہوں گا۔
تو شیطان تو بڑی تکلیف ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنی شیطان کو تکلیف عرفہ کے دن ہوتی ہے کسی دن نہیں ہوتی. یا اس دن بڑی تکلیف ہوئی تھی جب جنگ بدر ہوا تھا. جنگ بدر میں کفر کی کمر ٹوٹی تھی اور اسلام کا بول بالا ہوا تھا, تو اس کو تکلیف ہوئی تھی. اس کے بعد تکلیف اس کو عرفہ کو ہوتی ہے. دعا ہے کہ اللہ جو حج کر رہے ہیں اللہ ان کے حج کو قبول فرمائے, اور جو نہیں گئے ہیں اللہ ان کو اولین فرصت میں جانے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو حج کر کے آئیں گے اللہ ان کو آئندہ زندگی گناہوں سے بچنے کی اور اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.